مصحف بائی نمرہ احمد قسط نمبر 21 جہاں جھاڑ پونچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پر بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پر سلور سلما ستاری کا کام تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پہ چوڑی پٹی کی صورت میں سلور کام کیا گیا تھا، ساتھ میں نازک سا وائٹ اور گولڈ روبی کا نیکلیس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹکا جس میں سرخ روبی جڑا ہوا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے یہ سب کب بنوایا تھا؟ وہ چپ چاپ ہر چیز پہنتی جا رہی تھی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ہوئے ابھی 20 دن نہیں ہوئے، مگر وہ کس سے شکوہ کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی آ گیا تھا، پھر کاہے کا ماتم؟ بیوٹیشن اب اس کی پنیں کس رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے وہ ماہر بیوٹیشن لڑکی بلوائی تھی جو کافی دیر سے اس پر لگی ہوئی تھی۔ دفتن باہر لاؤنج میں آوازیں گونجنے لگی۔ وہ ذرا سی چونکی، کیا فواد آ گیا تھا؟ مگر نہیں، یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو۔ بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے اور میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ عبائے کے اوپر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، یہ شاید ہمایوں کا موبائل وہ لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈ کو بلوا لیں، کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں ہوں۔ سوری۔ تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق مسز کریم، میں موبائل میں بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پر چہرہ جھکائے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز اور بدلحاظ نہ تھی، بلکہ وہ اپنے ازلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پر موبائل پر مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم چچا کریم۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر ازلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے چچا کریم آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے تھے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پر اعتماد سین کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے تھے۔ لڑکیاں ایک طرف کھڑی لا علمی سے ایک دوسرے کو اشارے میں پوچھ رہی تھی۔ اسد چچا، غفران چچا، فضا چچی اور نائمہ چچی بھی وہیں آ گئی تھی۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے اتر آیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبائے والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلوا کر پوچھ لینا آغا کریم کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ تم فوراً نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان یہ کون ہے؟ حسن الجھ کر بولا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح سے اسے جھڑکا کہ حسن خائف سا ہو گیا۔ ہٹو۔ بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر کو لپکی۔
آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پر رک کر وہ بولی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ چچا کریم کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشانی سے آگے بڑھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو تم نے؟ تائی مہتاب چونک کر رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں میں انہیں جانتی ہوں۔ اور کیسے نہیں جانتی ہوگی؟ ان کے اس عاشق کی عزیزہ ہے نا یہ؟ کوئی مسکرانہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا، حشاش بشاش، چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدر ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نظر فواد پر ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ آپ اندر آ جائیں فرشتے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اسی لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درشتی سے بات کرتے آج پہلی بار دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی، محمل کے لیے میں ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ سی رہ گئی۔ اس کے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استہزائیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ محمل تم اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلق کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی۔ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اس مصحف کی بات کر رہی ہوں جس کے اتارنے والے سے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں اسے اور کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا نہیں بتانا پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ مگر میں نے نماز، تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ لیکن کیا تم نے اس کی نہیں سنی؟ اس نے کچھ کہا تو ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا، وہ یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ محمل تم اس کی باتیں سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو، سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹہ اٹھائے ننگے پاؤں بھاگتی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے ابا کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے۔ وہ رکھائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں کسی اشارے کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ دروازے کی چٹکنی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف بڑھی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا تھا، صرف یہی بھول گیا تھا کیوں۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی 106 آیت تھی، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو۔ چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکی۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا
رشتہ وسیم سے بہت سی آوازیں اس کے ذہن میں گڈمڈ ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پترا گئی تھی، قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک جھپک نہ پا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا۔ اسے خوف سا لگا، یکا یک اسے لگا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی۔ وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے تھے وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے رہی ہے، وہ اب مزید بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی نہیں دیکھا تھا۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ بہت متحیر سی ہو کر ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹہ کنارے سے پکڑے۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو اسے چونکا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پر چونک سے گئے تھے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ ہے کہ نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تم وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ تب ہی نگاہ فرشتے پہ پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا چچا کریم، تم سے تو میں بعد میں، آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفوں پر بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، بہت بہتر۔ مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پر جھولتا ٹیکا نوچ کر پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پر گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو بازو سے کھینچا۔
چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازوؤں سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی، میری بہن کو چھوڑو۔ وہ غصے سے فواد پر جھپٹنا ہی چاہتی تھی کہ جو فرشتے کی زبردستی باہر لے جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، وہ چکرا کر گر گئی۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خواں کو بلواؤ۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو تو سکتہ ہی میں رہ گئی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو۔ یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دم بوکھلا کر وہ پیچھے ہٹا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سخت کہتا، فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پہ مارا۔ فرشتے چکرا کر ایک طرف کو گری، منہ میز کے کونے کو لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پر رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹھری بنی پیچھے کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹھری بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ آج تم میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک دم آگے کو بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے اپنا بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اس کو پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا رہا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے گری روتی جا رہی تھی، اور تب ہی فواد بولا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گی اور ہم خاندان والوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتا دیکھ کر ایک ثانیے کو تھما۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پر چھایا غصہ آہستہ سے الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محمل وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی گھر سے باہر رہ چکی ہے، تو اس کے لیے اگر خاندان والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً یقین کر لیں گے نا، ہے نا؟ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل تڑپ کر آنسوں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن۔ تم اپنی بہن کے ساتھ گئی تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوفزدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسا چچا یقیناً نکاح خواں کو لاتے ہی ہوں گے، وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے غصے میں تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اسے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا، گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد کے اعتراف کرنے کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ ششد رہ گئی۔ تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد،
آغا جان نے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری وسیم سے شادی کر رہے ہیں، تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی تو کرنا ہی پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بددعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں عاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ، یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نوح نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل دیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پر ایک نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر بیٹھی سر جھکائے ٹکر ٹکر نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ محمل، ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہم کیا پورا خاندان اس میں شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتر آئی، وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر… اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ پکڑا کر چلی گئی۔ اگر تم دونوں ان پیپرز پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت کا حصہ نہیں مانگنے آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے، ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی ہے اور پھر اس کی شادی کے لیے ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا سردرد نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور میرے بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی، ابراہیم کے وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم… وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہی تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس کا خاندان چھوٹے گا، اس کا میکا بدنامی کے باعث چھوٹے گا، آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا اور تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے، آپ محمل کو ساتھ لے جائیں گے
آپ جس کے ساتھ چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کروا دیں، ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکا رہے گا اور جب وہ چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیا۔ کر دیجئے سائن۔ مگر فواد آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر دباؤ سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ بوقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کا ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پر اس جگہ پر رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا سا لگا، ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہم ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال و دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لے لیں سب لے لیں۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ اس نے تمام کاغذ پر دستخط کر دیے اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو سب کچھ۔ تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اب تم سے کچھ اپنا حصہ نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین کی طرف نگاہ دوڑائی اور پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے قلم کاغذ اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ تائی مہتاب نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا۔ وہ چونکی اور پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو۔ یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہے۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے، مجھے باہر بھی جانا ہے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پہ بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پہ رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ غرایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے، ورنہ میں واقعی گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بولا، مگر سب کے کانوں تک سرگوشی پہنچ گئی تھی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فضا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر گولی اس نے چلا دی تو وہ مر جائے گی۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر تو کر لیا۔ وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن میں دبوچی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی۔ پلیز فرشتے، میری خاطر آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی، آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہو رہی تھی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بھلائے، کورٹ کچہری کے چکر کاٹے، گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کروانا ہوگی جہاں میں کہوں گی۔ اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے، فواد جھٹ سے بولا تھا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے دعوے کرتا تھا، سب بیکار گئے تھے۔
ٹھیک ہے پھر نکاح خواہ کو بلوائیے، میں ہمایوں کو بلواتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد: وہ ASP، وہ پولیس والا؟ ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران غسیلی آوازیں ابھری تھیں جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تم نے دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی چچا کریم، میں یہ معاہدہ آغا فواد سے کر رہی ہوں۔ انہی کو بولنے دیجیے۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشان سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینجے تنفر سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا، غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس کی جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا سے بھی اپنا اطمینان اور خوشی چھپانا مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، مگر اب شاید وہ رسی تڑا کر بھاگنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔